آج ہم حضور کی سنتیں اپناتے ہیں نا، یہ بھی سنت ہے کہ کسی حاجت مند کو آپ اپنے پاس لے آئیں اور اس کی کفالت کریں، اس کی پرورش کریں، اس کی تعلیم و تربیت پر خرچ کریں۔ مولا کائنات، مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد گرامی جناب ابو طالب کے پاس جب تھے تو ابو طالب بظاہر جو ہے وہ مالی اعتبار سے پوزیشن کوئی بہت اچھی نہیں تھی، تو حالات ایسے نہیں تھے کہ ساری اولاد کی وہ پرورش کر سکے، کافی تنگی کا زمانہ تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے حضرت علی کو لے آئے۔ ان کے پیدا ہوتے ہی بچپن میں ہی حضرت علی حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور حضور کا ہی دیدار کیا، حضور کی باتیں سنی، حضور کا ہی جلوہ دیکھا، حضور ان کی تربیت کرتے رہے، پرورش کرتے رہے، آپ نے ان کی کفالت کی ہے، کیونکہ جناب ابو طالب جو تھے وہ ساری اولاد کو پالنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اتنا مال نہیں تھا۔ تو حضور کے یوں جناب ابو طالب پر بھی احسانات ہیں کہ ان کی کثیر اولاد میں سے آپ حضرت علی کو لے آئے اور پوری تعلیم و تربیت اور پرورش کا اور کفالت کا سارا انتظام حضور نے فرمایا۔ اچھا، ایک اور بات میرے ذہن میں بڑی خوبصورت اور عقیدے سے بھی متعلق ہے۔ اب یہاں دیکھا جائے تو نبی پاک علیہ السلام اپنے چچا جناب ابو طالب کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں اور حضرت علی کو لے آتے ہیں۔ اسی طرح ابو طالب کے دوسرے بھائی ہیں، وہ بھی کسی کو لے جاتے ہیں، غالباً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ساتھ لیا، کیا وہ ابو طالب کا بوجھ ہلکا کریں۔ تو ایک لڑکے کو وہ لے گئے اور حضرت علی کو حضور لے آئے۔ تو حضور کا یہ احسان تھا نا ابو طالب پر، حضرت علی پر بھی اور حضرت جناب ابو طالب پر بھی حضور کا یہ احسان تھا۔ بالکل۔ تو محسن حضور ہوئے جناب ابو طالب کے، حضور کے احسانات ہیں۔ آج یہ لفظ، یہ جملہ میں بہت سننے کو ملتا ہے جناب ابو طالب کے بارے میں، کفیل مصطفیٰ اور محسن مصطفیٰ۔ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، صرف اللہ کے ان پر احسانات ہیں، اور بقیہ ساری دنیا پر، ساری مخلوقات پر حضور کے احسانات تو ہیں، حضور پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ جناب ابو طالب کو جب خود پیاس لگتی تھی تو حضور کے صدقے ان کو پانی ملتا تھا، اور قحط سالی آ گئی اور بارش نہیں ہو رہی، جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو اٹھایا، حضور نبی پاک علیہ السلام بچپن کی عمر میں تھے، اٹھایا اور دیوار کعبہ کے ساتھ لا کر بٹھا دیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اس گوری رنگت والے کے صدقے بارش عطا فرما۔ جناب ابو طالب کی مشکلیں تو حضور بچپن میں حل کر رہے ہیں، تو محسن تو حضور ہوئے نا سب کے، ابو طالب کے بھی محسن حضور، سب کے محسن حضور۔ اسی طرح اب دیکھیں جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا مال حضور کی بارگاہ میں خرچ کیا، کتنی خدمت کی ہے، اور کیسے مشکل اور کٹھن حالات کے اندر انہوں نے راہ حق میں اسلام کے لیے مال خرچ کیا ہے۔ اور خود نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، جتنے احسانات مجھ پر ابو بکر کے ہیں کسی کے نہیں ہیں، سب کے احسانوں کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ اب خود حضور فرمائیں کہ ابو بکر کے مجھ پر بہت احسان ہے، لیکن ہم پھر بھی یہ نہیں کہتے، کبھی بھی آپ ہمیں نہیں یہ سنیں گے کہ ہم جناب صدیق اکبر کو محسن مصطفیٰ کہیں، ہم یہی کہیں گے کہ انہوں نے حضور کی خدمت کی، حضور کی خدمت میں مال پیش کیا، اور سب سے بڑھ کر حضور کی خدمت کی ہے۔ کبھی کسی صحیح العقیدہ عاشق صحابہ و عاشق اہل بیت سے آپ یہ نہیں سنیں گے کہ ابو بکر محسن مصطفیٰ ہیں، حالانکہ یہ بات خود حضور نے فرمائی ہے۔ امنا کا لفظ حدیث کے اندر موجود ہے کہ سب سے بڑھ کر احسان کرنے والے، ان من امن الناس علیہ، مجھ پر سب سے بڑھ کر احسان کرنے والے۔ اب احسان کا لفظ خود حدیث میں موجود ہے، ہم کہتے ہیں حضور جو چاہیں فرمائیں، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ابو بکر صدیق محسن مصطفیٰ ہے، ہم کہیں گے وہ خادم مصطفیٰ ہے، حضور کی خدمت میں مال خرچ کرنے والے ہیں۔ تو جب ہماری عقیدت و محبت ان کے بارے میں یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم ان کو محسن مصطفیٰ کہیں، کیونکہ عقیدہ یہ ہے احسان سب پر حضور کے ہے، تو پھر کسی اور کو بھی محسن مصطفیٰ کہنا یہ میرا خیال مناسب نہیں ہے۔ سب پر احسان میرے حضور ہی